السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پٹھان کارنر۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میرے محترم عزیز دوستو، کسی علاقے میں کہ 10 سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہیں تھا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ شاید یہ اس چرواہے کے زندگی کا پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چرانے لے جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ یہاں تک کسی کو آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کے بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنے بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی اپنا ریفرنس بنا لیا کہ مولوی جی، میں تو آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے ایک جمعہ میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر کہ دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریہ والا ڈٹا رہا کہ بس میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں، بکریہ سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ بھی صبح دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے 1-2 مرتبہ سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی پڑا تھا کہ شلف سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کے اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ
उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपके बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधे रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, यह है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपके बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया, और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह से अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है, हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल है। हमारी हर एक इबादत यकीन से खाली है। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज ज़रा सोचिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।